اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ میرے تمام کشمیری بھائی، بالخصوص مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان اور حلقہ LA38 جموں 5 کے موجود کشمیری عوام، میں قبل سے کی کوئی بات کروں، میں پہلے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام راجہ شاہد اقبال ایڈوکیٹ، حلقہ LA38 جموں 5 سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا نامزد امیدوار ہوں۔ اس سے قبل 1990 کے الیکشن میں بھی میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم میں انتخابات میں حصہ لے چکا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، انتخابات کی آمد ہے اور انتخابات کی آمد کے سلسلے سے کے ساتھ ہی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ مجھ سمیت تمام امیدوار آپ کے سامنے اپنا منشور اور اپنا پیغام بیان کریں گے۔ میں جو بنیادی ایجنڈا لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ انتخابات ہر 5 سال بعد ہر کشمیری اپنا حق دہی استعمال کرتا ہے، لیکن ہر ووٹر، ہر شہری کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جس امیدوار کو اس نے ووٹ دیا ہے کیا وہی اس کا نمائندہ ہے۔ بالخصوص مہاجرین جموں کشمیر کی جو 12 اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان پہ یہ تاثر قائم ہو چکا ہے اور تاثر دیا جاتا ہے کہ جس کی حکومت آزاد پاکستان میں ہوگی اسی کے نامزد امیدوار وہ الیکشن جیت کے آئیں گے۔ انتہائی افسوسناک یہ بات ہے۔ یہ انتخابات اور جمہوریت کے نام پہ ایک ایسا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور رچائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے ان کے نمائندگان الیکشن میں کامیاب ہو سکے۔ کیسی یہ جمہوریت ہے، کیسا یہ حق رائے دہی ہے کہ آج جب کہ مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام کی طرف گامزن ہے اور کشمیر میں اس سے قبل بھی جتنی دفعہ الیکشن ہوا اس میں حکومت پاکستان کی ہی سیاسی جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ کیوں نہیں کشمیریوں کو آزادانہ طور پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے دیتی؟ اور یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی صرف اور صرف ریاستی جماعتیں ہی کو ہی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ پاکستان کی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا کوئی اور دیگر جماعت آگے حصہ لے۔ دیکھیں اس وجہ سے کشمیریوں میں احساس محرومی جنم لے رہا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے؟ اور دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی لیڈرشپ کا مسئلہ کشمیر پہ کنسنسس ہی نہیں رہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہونا چاہیے۔ پہلے تو ایک قومی پالیسی مرتب کرنی چاہیے، اس کے بعد اس پہ کام کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے مسئلہ کشمیر پہ کوئی کسی کو نہیں پتہ۔ ایک بات واضح ہے، پاکستان اور انڈیا اور کشمیر، کیونکہ یہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق رائے شماری نہیں دیا جاتا، اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا، اس وقت تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، انتخابات کے حوالے سے بات کروں گا میں کہ آزاد کشمیر میں ابھی مہاجرین، یہ لمبی میں نے بات شروع کر دی، میں نے چونکہ پورے حلقے میں گیا ہوں اور پورے پاکستان کے مہاجرین جس ناگفتہ بے حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، 2 مرلے جگہ ان کے پاس نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کا آبادکاری کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ اگر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی حکومت
جو کہ بنے گی اور سنگل لارجسٹ پارٹی کی حیثیت سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کامیاب ہونے کے بعد میرا یہ پہلا مطالبہ ہوگا کہ قانون سازی کر کے مہاجرین جو جنہیں ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں کم از کم ان کے رہائشی جو کے لیے پلاٹ دیے جائے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے مہاجرین کی جو بے روزگاری کا، نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مہاجرین کی بے روزگاری کے لیے آزاد کشمیر میں جو کوٹا سسٹم ہے اس میں اضافہ کرنا اور اس کے ساتھ اپنا ان کو تعلیمی اداروں میں سیٹوں کا اضافہ بھی شامل ہے۔ دیکھیں جی، جو کشمیریوں کی سواد اعظم جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے، یہ 1930 سے لے کے ہمیشہ بھاری اکثریت سے اس کا ماضی جو ہے ایک تابناک ماضی ہے، اور اس نے ہمیشہ اسمبلی میں، ریاستی اسمبلی میں ہمیشہ یہ اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے۔ ابھی اگر مسلم کانفرنس کو ایک سازش کے تحت کمزور کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے قیام سے وہ جو طلع ازما، وہ جو یہ کہوں کہ جو اقتدار میں آنا چاہتے تھے، انہوں نے مل کے وہاں پہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا، اور وہی مسلم لیگ جو مسلم کانفرنس سے ہمارے جو اکابرین گئے، وہ مسلم لیگ انہوں نے وہاں پہ قائم کی۔ تو اب مسلم کانفرنس پاکستان کی دائی کشمیر، مجاہد اول کا نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، تحریک تکمیل پاکستان کی سب سے بڑی دائی جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے۔ مسلم کانفرنس کیا ہمارے کشمیریوں کا اٹھنا بیٹھنا قبلہ کعبہ پاکستان ہے؟ تمام کشمیری پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، ہمارا تو یہ ہے۔ دوسرا کشمیریوں کی جو ہے تعمیر و ترقی، اور جو نظام مجاہد اول نے 91 میں وہاں پہ نظام عدل جو رائج کیا، 2 رکنی عدالتی اسلامی نظام رائج کیا، وہاں پہ تعلیمی انقلاب برپا کیا۔ غرض کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس پہ مخالف بھی یہ تنقید نہیں کر سکے گا کہ انہوں نے کسی دور میں بھی اس کے حکمرانوں نے کوئی کرپشن کی ہو، بدعنوانی کی ہو، یا لوٹ مار کی ہو، یا کوئی بلیک منی انہوں نے کمائی ہو۔ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک مخصوص حلقے میں اگر کسی کینڈیڈیٹ کو اگر کوئی اب اس کی حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے، لیکن ابھی تو الیکشن کا کیونکہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر اسمبلی کا آئینی مدت پوری ہو جاتی ہے، تو یہ اب عدالتوں میں کیس ہے، عدالتیں نے یہ سب جوڈس میٹر ہے، تو یہ ابھی انہی کی عدلیہ نے دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہمارے حلقہ L38 جموں 5 کے حد تک حلقہ بندیاں درست ہیں، ٹھیک ہے، انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ دیکھیں جی، حلقہ L38 2 اضلاع اور ایک تحصیل پہ مشتمل ہے، ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈسٹرکٹ منڈی بہودین اور گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد شامل ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ جیسے باغ باوا کی مثال ہے، دوسرا وہاں پہ اپنا سرائے علمگیر کا ایک علاقہ ہے، وہ مجھے ذہن میں اتر گیا ہے، وہاں میں نے جا کے گیا ہوں، 2-3 مرلے پہ لوگ رہائش پذیر ہیں، اور وہ بھی اوقاف کی زمینیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ 90 میں وہ لوگ اوقاف والے ان سے کرایہ لیتے تھے، اور میری کوشش سے وہ کرایہ نامے ہم نے ختم کرائے۔ پھر کشمیر کیمپ کا مسئلہ تھا، میں نے غالباً 91-92 میں اس وقت وزیر اعلیٰ وہیں تھے، اور تجمل صاحب MLA تھے، اور وجاہت صاحب MPA تھے۔ میں نے پوری فل کوشش کر کے میں نے 700-800 بندوں کو وہ مالکانہ حقوق لے کے دیے تھے۔ اس وقت وہ وہاں پہ غالباً بابر سنگھ کوکر صاحب چیئرمین تھے، تو وہاں پہ یہ ہم نے اسناد تقسیم کی تھی۔ میرا مطالبہ ہے، اور میں نے پہلے بھی اس سے مطالبہ کیا تھا کہ گجرات میں مہاجرین جموں کشمیر کے لیے رہائشی کالونی بنائی جائے، غریب مہاجرین کو 5 مرلے رقبہ فری آف کاسٹ دیا جائے، 10 مرلے مہاجرین کو رعایتی نرخوں پہ دیا جائے، جس طرح کی MDA اسکیم بنی ہوئی ہے، جس طرح CDA ہے، RDA ہے، اس طرح کی اسکیم بنا کے، اور چونکہ محکمہ بالیات امیر محکمہ وہ رقبہ لے سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی مجاہد اول نے یہ اسکیمیں دی تھی، انہوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے حریہ والا کی وہ بھی ناکام ہوگی، اور جلال پور ٹھٹا والی بھی اسکیم ناکام ہوگی۔ تو میری ابھی ان کے یہ دوسری مسائل یہ ہے کہ ان کو نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، ان کو میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے، تو ان کے لیے چاہیے کہ آزاد کشمیر میں یہ پسماندہ لوگ تصور کیے جاتے ہیں،
ان کو کوٹا سسٹم کے ذریعے وہاں پہ داخلے دیے جائیں اور آزاد کشمیر میں ان کو ملازمتیں کا کوٹا بڑھایا جائے۔ دیکھیں ابھی جو الیکشن ہے کہ ابھی یہ جو تحریک انصاف کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسی کی گورنمنٹ بنے گی، یہ اس کو تحریک انصاف نہ کہا جائے، اس کو یہ کہا جائے کہ پیپل پارٹی کے کرپٹ ترین بدماش سمگلر ڈاکو اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکو لٹیرے سارے تحریک انصاف میں آ چکے ہیں۔ اس کا نام تحریک انصاف کی بجائے پیپل پارٹی نون لیگ تحریک انصاف ہونا چاہیے۔ ایک بات ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے پورے 5 سال ان لوگوں نے 5 سال پورے انہوں نے نشے لینے کے بعد ابھی وہ ایک پیر صاحب ہیں علی رضا صاحب، الہی تیرے یہ سادہ لوگ بندے کدھر جائیں، درویشی بھی ہے عیاری کہ 5 سال تک انہیں نون لیگ میں کوئی نقص نظر نہیں آیا، آج وہ شامل ہو گئے تحریک انصاف میں۔ تو کیا اس طرح گن پوائنٹ پہ جا کے یہ ووٹ لیں گے؟ الیکٹیبل گویا کہ تحریک انصاف کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ اگر ووٹ بینک ہوتا جو ان کے پرانے کارکن ہیں ان کو ٹکٹ دیے جاتے، اگر ان کو ٹکٹ دیے جاتے تو اگر وہ جیتے پھر مانتے کہ تحریک انصاف کے منشور کو یا تحریک انصاف کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ابھی جو یہاں کی سیاست برادری سے شروع ہو کے برادری پہ ختم ہوتی ہے، تڑے بازی کی سیاست ہے، یہ تو یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں آئے گی آزاد کشمیر میں، یہ ان لوگوں کی آئے گی حکومت جو پہلے سے جن کا اپنا ووٹ بینک ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ہے، کسی بھی کارکن کو، کسی بھی درینہ کارکن کو، کسی بھی بانی تحریک انصاف کے بندے کو انہوں نے ٹکٹ ابھی تک جاری نہیں کیا، اور یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں ان کو مدار سے کیا جائے۔ ابھی جو میرے مد مقابل جو جس کو ٹکٹ دیا تحریک انصاف نے، اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ وہ پہلے وہ مسلم کانفرنس، پھر پیپل پارٹی، پھر کاف لیگ، ابھی تحریک انصاف کا بندہ وہ کاف لیگ ہے، ٹکٹ دیا جا رہا ہے اس کو، اور تحریک انصاف کا 2 دفعہ MLA بن چکا ہے۔ کیا اس سے بہتر بندہ کون نہیں تھا؟ اس سے بہتر بندے موجود تھے جو اس کے جنہوں نے کام کیا، وہ اپنا چودھری زبیر ٹانڈا جو کہہ لیں بانی کا رکن ہے تحریک انصاف کا، اس کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ پوری ضلع گجرات کی تحریک انصاف کو نظر انداز کر کے انہوں نے چودھری زبیر ٹانڈا کو ریکمینڈ کیا تھا، ایک اچھے خاندان کا بندہ تھا، اس کو انہوں نے، کیونکہ اب مجھے نہیں سمجھ آئی اس کو کیوں پیچھے کر دیا گیا، اس نے کیوں جوائن کی تحریک انصاف، جس نے بطور اس کو بطور MP کا ٹکٹ بھی دیا گیا، اس کو بھی نظر انداز کر کے انہوں نے اپنا ابھی اکبر ابراہیم کو دیا۔ انشاءاللہ کشمیری عوام میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ باریک سے میں کامیاب ہوں گا، ان چوروں، ان ڈاکوں، ان لوٹوں کا وہ بری طرح شکست ہوگی انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے چوہدری صاحب، میں تو ایک مشن کو لے کے میدان میں اترا ہوں، مجھے خدا گواہ نہ تو MLA بننے کا شوق ہے، نہ منسٹر بننے کا شوق ہے، نہ میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، میرا کوئی شوق نہیں ہے، میرا ایک جنون ہے، میرا ایک پیشن ہے، میرا ایک جذبہ ہے۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ایک جذبے کا نام ہے، ایک پیشن کا نام ہے، اور ہمیشہ پیشن اور جذبہ ہی جیتے گا اور جیتتا ہے۔ پاکستان بنا جنون سے بنا ہے پاکستان۔ مشن میرا یہ ہے کہ ان چوروں اور ڈاکوں سے حساب لیا جائے گا، جنہوں نے جس طرح کرپشن کی ہے یہ کیا جائے گا، اور جو ان کے ہمارے مہاجرین جس کسپوسی کے عالم میں یہاں پہ زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے، ان کی مسائل کو حل میں پہلے بھی 30 سال سے کر رہا ہوں، بطور وکیل جو بھی مجھ سے بن پڑتا ہے میں کرتا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں تو ایک گراس روٹ لیول سے آیا ہوں، نہ تو میں کوئی سرمایہ دار ہوں، نہ کوئی میں صنعتکار ہوں، نہ میں کوئی جگیردار ہوں، نہ کوئی میں وڈیرا ہوں، میں عام سا انسان مزدور ہوں، اپنی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اور میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پہ یہ فرض ہے، مذہبی طور پر فرض ہے کہ میں حق کی آواز لگاؤں۔ اگر کسی نے مجھے ووٹ دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا تو میں اس کو قبول کروں گا، جو عوام کا فیصلہ۔ لیکن پہلی بات ہے کہ اگر میرا مقابلہ نون لیگ کے امیدوار ذیشان یونس یا اکبر ابراہیم سے ہو تو میں ان سے بہت آگے ہوں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا مقابلہ اس وقت تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ اپنا قائد اعظم یعنی چودھری برادران سے ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نون لیگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایک پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، پیار اور دوستی کا پیغام ہے، خوشحالی کا پیغام ہے، میرا ایک قانونی حق ہے، شرعی حق ہے، میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، ابھی تک مجھے اس طرح کی کوئی نہیں ہے۔ ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہی بات آتی ہے کہ میں پچھلے 30 سال سے پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک ورکر تھا، لیکن شاید انہیں اپنے ورکر جماعتیں چلتی ہیں ورکروں کے کارکنان سے،
اور جو قائدین اپنے کارکنان کی عزت احترام نہیں کرتے وہ جماعتیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. جو نظریے کے لیے کام کرتا ہے کارکن اسی کو عزت دینی چاہیے. میں نے ہمیشہ چودھری برادران کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا. جب میں نے پہلا الیکشن لڑا چودھری برادران نے میری حمایت کی. اس دن سے آج دن اس کے علاوہ میرے خاندان کے چودھری برادران سے پرانے مراسم میں پرانے تعلق واسطہ ہے. جب یہ اتنے بڑے اقتدار میں نہیں تھے تب سے ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے ان کی اپنی سیاسی کو ضرورت ہے, ان کی اپنی سیاسی مجبوری ہیں. وہ اکبر ابراہیم کی سپورٹ کریں, ضرور کریں. وقت فیصلہ کرے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے, کون اس سیٹ کا حقدار ہے. الیکشن فیئر ہوں گے انشاءاللہ, اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ انتخابات میں کوئی دھاندلی کرے, غلط بیانی کرے. ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. دیکھیں, دوسری گزارش یہ ہے کہ افسوس سے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ دنیا یورپ نے ترقی کی, ہمارا خدا ایک, نبی ایک, قرآن ایک, ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. لیکن ان لیڈروں نے عوام کو قبائل میں, برادریوں میں اس طرح بانٹ دیا ہے, برادریزم کا اتنا انہوں نے پرچار کیا جو زہر قاتل ہے. اور اسی سوچ نے صوبوں کے درمیان میں ایک تفریق پیدا کر دی ہے, اور ضلع گجرات میں اتنی شدید تفریق پیدا کر دی ہے کہ جاٹ, راجپوت, گجر, ملک دیگر چھوٹی برادریوں کے ساتھ مرومی ہیں. میں بڑا راجہ ہوں جی, میں بہت بڑا جاٹ ہوں, میں بہت بڑا سدھن ہوں جی, میں بہت بڑا گجر ہوں. کیا باقی قوموں کو وہ یہودی ہیں؟ کیا انہیں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بچوں کو نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اور بڑی اکثریت کی بنا پہ اگر کوئی برادری اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے عوام اس کو مسترد کر دیں گے.